ولی محمد نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بات چیت ہوگی۔ حالات زندگی: ولی محمد نام نذیر تخلص بیٹے سید محمد فاروق کے مطابق 1740 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں اور دلی کی تباہی کے دوران نذیر اپنی والدہ اور نانی کے ہمراہ آگرہ چلے گئے۔ آگرہ کا قدیم نام اکبر آباد تھا، اس لیے اکبر آبادی کہلائے۔ پرآشوب دور کی وجہ سے ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، مگر انہوں نے فارسی میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ عربی بھی کسی حد تک جانتے تھے۔ ان کی شاعری کی شہرت سن کر اودھ کے نوابوں نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، مگر وہ نہ گئے۔ تمام عمر آزاد زندگی گزاری، معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ 1830 عیسوی میں آگرہ میں وفات پائی اور اپنے گھر کے اندر ہی دفن ہوئے۔ ایک کلیات بطور یادگار چھوڑا، اس میں ہر قسم کے اشعار ہیں۔ یہ شاگردوں نے مرتب کیا تھا۔ گمان ہے کہ ان کے کلام کا ایک اچھا خاصا حصہ ضائع ہو گیا۔ شاعری کا تنقیدی جائزہ: نذیر اکبر آبادی کے زمانے میں غزل، مثنوی، قصیدہ اہم اصناف سخن تھی، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کی عام روش سے ہٹ کر نظم نگاری کی طرف توجہ دی۔ عوامی رنگ: نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں انہوں نے پہلی مرتبہ عوامی موضوعات پر لکھا۔ ان کی شاعری میں عوامی زندگی کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ عوام الناس کے دکھ، درد، ہنسی خوشی، ان کے میلوں ٹھیلوں، جلسوں جلوسوں، تقریبوں، تہواروں اور کھیل تماشوں کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ عام آدمی کی پسند کی چیزوں ہولی، دیوالی، بسنت، برسات کی بہاریں، ظالم پیٹ، تیراکی کا میلہ، تربوز، روٹی، تل کے لڈو پر نظمیں لکھی، اس لیے انہیں جدید نظم اور عوامی شاعری کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ انفرادیت: نذیر اکبر آبادی کو کلام کی انفرادیت کے بنا پر کسی بھی شعری دبستان سے وابستہ قرار دینا مشکل ہے۔ وہ نہ دلی کی شاعری کے مقلد تھے، نہ انہوں نے لکھنؤ کے کسی دربار سے تعلق پیدا کیا، بلکہ دلی اور لکھنؤ ایسے ثقافتی مرکزوں سے دور اکبر آباد کا نذیر اپنے رنگ کا موجد اور خاتم ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک تحریک ہے تو کلیات کے اعتبار سے دبستان، اور اس لحاظ سے وہ واقعی بے نظیر ہیں۔ ذخیرہ الفاظ کی وسعت: ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع اور عوامی ہے۔ بقول علامہ نیاز فتح پوری، الفاظ کے سلسلے میں اردو کا کوئی شاعر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کی نظموں میں ایسے الفاظ بکثرت ملتے ہیں جنہیں علمی معیار سے گھرا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بازاری الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ وہ عوام کی سطح پر آ کر بات کرنا چاہتے تھے۔ آج یہی ذخیرہ الفاظ ان کی وجہ امتیاز ہے۔ انہوں نے بہت سے الفاظ خود وضع کیے، بہت سے الفاظ کسی لغت میں نہیں ملتے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ نذیر اس لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں۔ جذبات کی ترجمانی: شاعری نام ہی جذبات کی ترجمانی کا ہے۔ اردو اور نذیر نے جذبات کی نہایت کامیاب ترجمانی کی ہے۔ وہ خود جس جذبے سے متاثر ہوتے ہیں اس کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے ان کے کلام میں بناوٹ یا دکھاوا نہیں ملتا۔ ایک جگہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے، شاعر سارے انسانی جذبات سے کام لیتا ہے اور یہ جذبات خام مواد کا کام دیتے ہیں جنہیں وہ فنی کارنامہ کی شکل دیتا ہے۔ نذیر بھی ہر قسم کے خیال، جذبے اور تجربے کو اپنا خام مواد سمجھتے اور انہیں فنی کارناموں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کی محسوسات کیا ہوتے ہیں؟ نذیر کی زبان سے سنیے۔ کیا کہہ رہے یارو جسے آ جائے بڑھاپا، اور عیش جوانی کے تئیں کائے بڑھاپا، عشرت کو ملا خاک میں غم لائے بڑھاپا، ہر کام کو ہر بات کو ترسائے بڑھاپا، سب چیز سے ہوتا ہے برا ہائے بڑھاپا، عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ موسیقیت: ان کے نظموں میں ایک طرب انگیز موسیقی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ان کے نظموں کے بہت سے موضوعات ہندوؤں کے تہواروں سے متعلق ہیں۔ گانا بجانا جن کا اہم عنصر ہوتا ہے، چنانچہ ان کی اکثر نظمیں گانے بجانے کے مواقع کے لیے بہت موزوں ہیں۔ موضوعات کی مناسبت سے وہ بڑی روا دوا بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، مٹاس، روانی اور موسیقیت کے حامل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انسانی ہمدردی:
ان میں انسانی ہمدردی، سوز و گداز اور درمندی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ مظلوم انسانوں کے گروہ کی زیادہ قریب ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں شاید ہی کوئی دوسرا شخص انسانیت کا اتنا بڑا علمبردار ہو جتنا کہ نظیر تھا۔ شعر و ادب میں بندہ اور آقا کا فرق ختم کرنا اگر ترقی پسند ادب کا طور امتیاز ہے، تو اردو ادب میں نظیر کو سب سے پہلے یہ فضیلت اور اعزاز حاصل ہے، اور نظیر کا آدمی نامہ اس ادب کا پہلا منشور ہے۔ وہ انسانوں کے ہر طبقے سے ہمدردی رکھتے ہیں، اس لیے یہ نظم سوز و گداز اور انسانی ہمدردی کی ایک لازوال اور انمول تخلیق ہے۔ مثلا اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہے آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو وہ ہے بھی آدمی۔ سیاسی اور سماجی حالات کی ترجمانی۔ انہوں نے جس دور میں زندگی گزاری وہ نہایت پرآشوب دور تھا۔ انگریز اپنے قدم جمانے لگے تھے، مغلیہ سلطنت برائے نام رہ گئی تھی، بر صغیر کے بڑے بڑے شہر تباہ و برباد ہو رہے تھے، آدمی عدم تحفظ کا شکار تھا۔ نظیر کے مختلف نظموں میں اپنے دور کے سماجی، سیاسی، معاشی حالات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طویل نظم شہر اشوب اسی صورتحال کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ پیسے کی فلسفی، چپاتی، آٹے دال کا بھاؤ اور مفلسی بھی اہم ہے۔ غرض ان کے کلیات کے مطالعے سے اسی 90 سالہ دور کی سیاسی اور سماجی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ جزیات نگاری۔ انہوں نے جزیات نگاری کے فن کا وہ کمال دکھایا ہے کہ کسی دوسرے شاعر یا ادیب کے ہاں نہیں ملتا۔ وہ جزیات نگاری میں کرداروں کی نفسیاتی کیفیات اور ادراکی سطحوں کو اپنے شعروں میں سموتے چلے جاتے ہیں۔ جزیات نگاری کے ساتھ ساتھ وہ پڑھنے والے کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پر محبوب کے حسن و جمال اور اس کی اداؤں کے بیان میں نظیر کو غضب کی مہارت حاصل ہے۔ خاص طور پر پری کی سراپا والا خمسہ تو ان کی لفظی مصوری کا شاہکار، شاعری کا جیتا جاگتا معجزہ اور جزیات نگاری کا زندہ جاوید کرشمہ ہے۔ منظر کشی میں انہیں ایسا کمال حاصل ہے کہ آنکھوں کے سامنے پوری تصویر آ جاتی ہے۔ مضمون کے مناسبت سے وہ الفاظ بھی ایسے لاتے ہیں جو منظر کو ہماری آنکھوں کے سامنے مجسم بنا دیں۔ ذرا ہولی کی بہار دیکھی، یہ روپ دکھا کر ہولی کے جب نین رسیلے ٹکمٹکے، یہ بھی آپ یہاں سے دیکھتے ہیں۔ خوش طبعی اور ظرافت۔ اگرچہ نظیر کا شمار مزاح نگار شاعروں میں ہوتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں خوش طبعی کی ایک مستقل لہر رواں دواں دکھائی دی ہے۔ بعض مقامات پر وہ سنجیدہ اور تلخ باتوں کو بڑے شگفتہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ ان کی نظم برسات کی بہاریں میں ایک مسلسل خوشگوار فضا موجود ہے۔ گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہیں معطر، پسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بر، ایک دو نہیں پسلتے کچھ اس میں آن، اکثر ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس طرح خوش طبعی کو وہ اپنی نظم آدمی نامہ میں برقرار رکھتے ہیں، تبھی تو وہ نظم آدمی سے آدمی کی تضاد، تعصبات اور دوسرے جذبات ابھارتے چلے جاتے ہیں۔ اخلاقی رنگ۔ نظیر کے جوانی کے کلام کو چھوڑ کر باقی کلام ان کی بہترین اخلاق پر روشنی پڑتی ہے۔ انہوں نے صرف زبان سے اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ترغیب نہیں دی، خود بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ وہ طرح طرح کے واقعات اور مثالیں پیش کر کے ان سے اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں۔ دولت جو تیرے پاس ہے رکھ یاد تو یہ بات کا تو بھی، اور اللہ کی راہ میں بھی خیرات۔ دنیا کی ناپائیداری۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کے دل سے قائل تھے، اس لیے ان کے ہاں عبرت اور موعظت کے مضامین کثرت ملتے ہیں۔ موت، بنجارہ، انجام، کل نفس ذائقۃ الموت جیسی نظمیں اسی بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ مقامیت۔ شاعری کے اعتبار سے وہ خالص ہندوستانی شاعر ہیں۔ ہندوستان کے رسم و رواج، معاشرت اور موسموں کے علاوہ مقامی پھل و سبزیوں، تلمیحات، ملبوسات اور سامان تزئین کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ہر جگہ مقامی رنگ اور دھرتی کی بو باس ملتی ہے۔ اردو شاعروں میں نظیر کا مقام۔ شیفتہ کے خیال میں اس سے بہت سے شعر کہیں جو سوکین عوام کے زبان پر ہیں، اس لیے اسے شعراء میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد یہ تو مانتے ہیں کہ ان کے منتخب اشعار میر کے پایا کے ہیں، لیکن رتب و یاب بس بہت ہے۔
شبلی کی بھی بک کچھ ایسی ہی رائے ہے، یعنی اگر مبتذل نہ ہوتا تو اشعار سادگی، صفائی اور میر انیس کے ٹکر کے ہوتے، حتیٰ کہ حالی جیسا سلجھا ہوا اور معتدل نقاد بھی نظیر کا محض اس لیے قائل نہ ہو سکا کہ اہل زبان ان کی زبان کو کم مانتے ہیں۔ یہ تو ترقی پسند نکات تھے جنہوں نے ان کی انسان دوستی، فطرت پرستی اور بے ریا زندگی کے شعور کو اپنے ادبی مسلک سے ہم آہنگ پایا تو اسے پہلا جدید نظم گو قرار دے کر عوامی شاعر کا خطاب دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی کلیات پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اردو شاعری کے آسمان پر نذیر اکبر آبادی کی ہستی ایک تنہا ستارے کی طرح جگمگ کر رہی ہے۔ شکریہ۔